السلام علیکم۔ میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ میں نے اس سے قبل معیار ادب کا ایک سبق سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ کے بارے میں اظہار خیال کیا تھا۔ یہ مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب نیرنگ خیال سے لیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سبق کے اندر مولانا نے تمثیل نگاری کے پیرائے میں بیان کیا ہے۔ تمثیل نگاری کہتے ہیں کہ بے جان قصوں کو جاندار کرداروں کے روپ میں یا جاندار کرداروں کے پیش نظر ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے اس کے اندر سچ اور جھوٹ کو، سچائی کو صداقت زمانی کہا گیا ہے اور جھوٹ کو دروغہ دیوزاد یعنی کالا دیو، جھوٹ کا دروغ کہتے ہیں، جھوٹ کو دروغ دیوزاد، جھوٹ کا دیوتا۔ اگرچہ ہم آگے پڑھ رہے ہیں اس میں، اگرچہ اس دربار میں آنے کی اجازت نہ تھی، مگر جب کسی تفریح کی صحبت میں تمسخر اور ظرافت کے بھانڈ آیا کرتے تھے تو اس کی سنگت میں وہ بھی آ جاتا تھا۔ تمسخر کہتے ہیں مذاق اڑانے والے، ظرافت ہنسی مذاق کرنے والے، بھانڈ کہتے ہیں جو ہنسی مذاق کر کے لوگوں کا دل بہلاتے ہیں، ان کو بھانڈ کہا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں باقاعدہ بھانڈ ہوا کرتے تھے جو شادی بیاہ کی محفلوں میں آتے تھے اور لوگوں کا انٹرٹینمنٹ کرتے تھے، ان کو لطف فراہم کرتے تھے۔ کہ ویسے تو اسے دربار میں آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن کبھی کبھی وہ ایسے بھانڈوں کے ساتھ آیا کرتا تھا جو کہ ہنسی مذاق کرتے تھے۔ اتفاقاً اس دن وہ بھی آیا ہوا تھا اور بادشاہ کو ایسا خوش کیا تھا کہ اسے ملبوس خاص کا خلعت مل گیا تھا۔ کہ اتفاق سے اس دن وہ بھی آیا تھا اور اس نے بادشاہ کو اتنا خوش کیا کہ اسے ملبوس کہتے ہیں کپڑوں کو۔ پرانے زمانے کے اندر راجہ مہاراجہ بادشاہ نواب یہ جس سے خوش ہوتے تھے اس کو زرتار کہتے ہیں سونے چاندی کے کاموں سے مرصع کیا ہوا، سونے چاندی کے تاروں سے بنا ہوا کپڑا ہوتا تھا اور وہ ان کو عطا کیا جاتا تھا، اس کو خلعت کہتے تھے۔ یعنی ایسا لباس اس کو دیا اور اس کو خاص خلعت عطا کی۔ یہ منافق دل میں سلطان آسمانی سے سخت عداوت رکھتا تھا۔ یہ منافق تھا اور سلطان آسمانی سے عداوت مانے دشمنی رکھتا تھا۔ ملکہ کی قدر و منزلت دیکھ کر اسے حسد کی آگ نے بھڑکا دیا۔ یعنی سچائی کی قدر و منزلت دیکھ کر اسے رشک اور حسد ہونے لگی اور حسد کی آگ نے اس کے دل میں حسد بھڑکا دی۔ چنانچہ وہاں سے چپ چپاتے نکلا اور ملکہ کے عمل میں خلل ڈالنے کو ساتھ ساتھ روانہ ہوا۔ یعنی وہ دربار سے تو نکل گیا لیکن ملکہ کے عمل میں، یعنی جو سچائی کی جو باتیں ہیں اس میں خلل ڈالنے کے لیے، رخنہ پیدا کرنے کے لیے، ڈسٹربینس کرنے کے لیے وہ چپ چاپ اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب یہ دو دعوے دار نئے ملک اور نئی رعیت کے تسخیر کرنے کو اٹھے تو چونکہ بزرگان آسمانی کو ان کی دشمنی کی بنیاد ابتدا سے معلوم تھی، سب کی آنکھیں ادھر لگ گئیں، دیکھیں ان کی لڑائی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یعنی صداقت کی ملکہ اور یہ دونوں ساتھ ساتھ نکلے۔ رعیت کہتے ہیں رعایا کو، تسخیر کرنا، ان کو مسمار کرنا، تسخیر کرنا، ہرانا، کہ وہ جو تھے دونوں کے دونوں رعایا کو ہرانے کے لیے، یعنی ایک سچ کے ذریعے اور ایک جھوٹ کے ذریعے۔ تو بزرگان آسمانی کو اس کی دشمنی کی بنیاد پتہ تھی، یعنی سچ اور جھوٹ ہمیشہ سے لڑتے آئے ہیں اور سچ اور جھوٹ کا ہمیشہ سے جنگ چلتی آئی ہے۔ اس کو سب کی آنکھیں ادھر لگ گئیں کہ ان کی لڑائی سے کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ سچ کے زور طاقت کو کون نہیں جانتا، چنانچہ ملکہ صداقت کو بھی حقیقت کے دعوے تھے، یعنی سچ تو سچ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ملکہ صداقت زمانی جو سچ کی دیوی تھی، سچ کی ملکہ تھی، اس کو بھی اپنے دعوے تھے کہ میں ہمیشہ جیتوں گی۔
اٹھی اور اپنے زور میں بھری ہوئی اٹھی، اپنے زوم میں، اپنے جوش و خروش سے اٹھی، اسی واسطے بلند اٹھی، اکیلی آئی اور کسی مرد کو ساتھ نہ لائی۔ یعنی جب سچ ساتھ چلتا ہے تو اس کو کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، آگے آگے فتح و اقبال نور کا غبار اڑانے آتے تھے اور پیچھے پیچھے ایک پری پرواز تھا، مگر صاف معلوم ہوتا تھا کہ تابع ہے۔ یعنی جب ملکہ صداقت زمانی اٹھی اور وہ چلنے لگی تو فتح اور اقبال یعنی بلندی اور جیت، فتح کہتے ہیں جیت کو، اقبال کہتے ہیں بلندی کو، وہ ہمیشہ اس کے آگے آگے غبار اڑانا، دھول اڑانا۔ کہ جب انسان سچ بولتا ہے اور جب وہ سچ کا ساتھ دیتا ہے تو ہمیشہ اس کے نصیب میں بھلے کتنی ہی مشکلیں آئیں، لیکن اس کے نصیب میں فتح اور اقبال یعنی اس کا عروج بلند ہوتا ہے، اس کو جیت حاصل ہوتی ہے، اس کو فتح کے ساتھ ساتھ اس کے عزت اور احترام اور مرتبے میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کا بقیہ حصہ ہم اگلے لیکچر میں پیش کریں گے۔